میٹرک کے بیس پر اپنی اتنی بڑی کمپنی میں نوکری لینے آئی ہیں۔ واو واو، آئی ایم امپریسڈ۔ پینٹ کوٹ میں مبلوع اس 40-45 شخص نے اپنے سامنے اسکارف پہنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی سے خاصے استاذی انداز میں کہا۔ زشا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ سر، میں حال ہی میں میٹرک کے پاس کیا ہے، اور وہ بھی بورڈ میں پہلی پوزیشن کے ساتھ۔ میرے ابو کی اچانک ڈیتھ ہو گئی ہے، اور گھر کو فائنینشلی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ فیملی کو بھی سپورٹ کر سکوں اور اپنی تعلیم بھی پرائیویٹ طور پر جاری رکھ سکوں۔ آپ سر پلیز میری تعلیم کو نہ دیکھیں، پلیز سر مجھے صرف ایک موقع دے دیں، کچھ دن ٹرائل پر رکھ لیں۔ اگر میں اپنے آپ کو پروف نہ کر سکی تو آپ بے شک مجھے نکال دیجیے گا، لیکن پلیز سر۔ بس بیبی، اس کمپنی میں ہائی کوالیفائڈ لوگ کام کر رہے ہیں، میٹرک کے بیس پر یہاں نوکری نہیں مل سکتی، آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں جا کر کوشش کریں۔ اس شخص نے انتہائی بیزاری سے عرشا کی بات کاٹی تو بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک سلگتی ہوئی آخری نگاہ اس شخص پر ڈالی جو اپنے فون کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور اپنی فائل سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک اندر داخل ہوتے کسی شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ہاتھ سے فائل گر گئی تھی، وہ اس شخص کے سینے سے جا لگی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ آنکھیں بند کیے ساکت کھڑی رہی، پھر اپنی پوری آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا جس نے اس کے دونوں بازو تھام رکھے تھے۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے وہ شخص اپنے حلیے سے ہی امیر کبیر لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے دور ہوئی۔ اس شخص نے بھی زرشا کی کلائیاں چھوڑ دی تھی، تاہم سیاہ چشمے میں چھپی اس کی بھوری آنکھیں زرشا کے معصوم چہرے پر جیسے جم کر رہ گئی تھی۔ عرشا کے پورے وجود میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ فوراً زمین پر گری، اپنی فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ چشمے والا شخص بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ عرش سلطان تھا۔ یہ اپنے مڑ کر اس لڑکی کو جاتا دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نگاہ زمین پر گرے ایک کاغذ پر پڑی جو یقیناً اس لڑکی کی فائل سے نکلا تھا۔ اس نے فوراً جھک کر اٹھایا اور فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اور لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایسٹری انڈسٹری کا مالک سراج طاہر سے ملنے آیا تھا، مگر یہاں اگر اس کی تلاش پوری ہو جائے گی یہ اسے نہیں سوچا تھا۔ سراج طاہر سے مل کر جب وہ واپس آ رہا تھا تو گاڑی میں بیٹھتے اس نے سب سے پہلا کام جیب میں موجود کاغذ کھولنے کا کیا۔ وہ میٹرک کا رزلٹ کارڈ تھا۔ بورڈ میں پہلی پوزیشن تھی، زرشا رحمان کی۔ اس نے ہونٹ واؤ کے انداز میں سکیڑے۔ نام اور پتے پر فوکس کر کے اس نے اپنے مینیجر کو کال ملا کر کہا، ایسٹری انڈسٹری میں آج ایک زرشا رحمان نامی لڑکی آئی تھی، مجھے اس کی آمد کا مقصد جاننا ہے، فوراً اپنے ذرائع سے معلوم کر کے بتاؤ مجھے۔ پھر کچھ دیر بعد مینیجر کی کال آ گئی تھی اور بتایا کہ وہ لڑکی ایسٹری انڈسٹری میں جاب کے لیے آئی تھی، لیکن چونکہ اس کی تعلیم کم تھی اس لیے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ عرش سلطان نے اس سے کہا وہ اسے ایڈریس بھیج رہا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن اسے شام تک چاہیے کہ اس کے گھر میں کون کون ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، ایسی کیا مجبوری ہے کہ تعلیم مکمل کیے بنا وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ عرش سلطان یہ ساری معلومات لینے کے لیے بے چین تھا۔ اپنی 32 سالہ زندگی میں ایک بھی لڑکی سے متاثر نہ کر پائے۔ اس نے ہزاروں لڑکیوں سے دوستی کی تھی، مگر جس طرح کی لڑکی وہ چاہتا تھا وہ اسے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ لیکن ایسٹری انڈسٹری میں آج اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے برسوں کی تلاش مکمل ہو گئی ہو۔ زرشا رحمان کا معصوم بھولا بھالا حسن، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ایک پل میں ہی عرش سلطان کے دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں محبت کا شکار ہوا تھا۔ اگرچہ وہ میٹرک پاس لڑکے سے عمر میں خاصی چھوٹی تھی، مگر عرش سلطان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر 40-50 سال کی عمر میں بھی اسے ملتی تو لازمی وہ اسے اپنا تا۔ کئی گھنٹے سفر آزما انتظار کے بعد مینیجر انفارمیشن لے کر اس کے پاس آیا۔ سر، اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، وہ اسی اسکول ٹیچر کی بیٹی ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہماری وجہ سے مرا تھا۔ عرش سلطان کو شوق لگا۔
मैनेजर ने मजीद कहा, अब इसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, माँ है और एक छोटा भाई है। अर्श सुल्तान ने अपनी आंखें मेचली से मोहब्बत हुई भी दुख इस लड़की से जिसके बाप की जान इसकी वजह से गई थी। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, इस लड़की को मेरी हकीकत कभी मालूम नहीं होनी चाहिए। नौकरी की तलाश में है, तुम इसे हमारी कंपनी में मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर हायर करो। कल ही वो मुझे अपने ऑफिस में नजर आनी चाहिए, इसने मैनेजर को हुक्म दिया था। दूसरी तरफ जर्शिया जो बेहद मायूस और परेशान कमरे में लेटी हुई थी, अपने फोन पर एक अनजान कॉल आते देखकर चौंकी और फिर जब रिसीव की तो हैरान रह गई। एसटी कंपनी जो इस शहर की सबसे मारूफ और बड़ी कंपनी थी, कल जब वो जॉब के लिए वहां गई तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ी कंपनी एएस कंपनी जो शहर में नहीं पूरे मुल्क में मशहूर थी, इसकी तरफ से इसे जॉब ऑफर की जा रही थी, वो भी कंपनी के ओनर के सेक्रेटरी की पोस्ट पर। जर्शिया पर शादी मर्ग कैफे तारी हो गई थी। कुछ देर पहले जहाँ इसे अपने इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, वो खुद को रोशनी में महसूस कर रही थी। एक्साइटमेंट में से ये बात पूछने का ख्याल नहीं आया, ना इसने सोचा ये जहमत की कि एस जैसी बड़ी कंपनी इस जैसे मैट्रिक पास लड़की को जॉब ऑफर क्यों कर रही है। भला दूसरे दिन सुबह सुबह वो इस कंपनी की बिल्डिंग में पहुंच गई। शहर के चौराहे पर खड़ी वसी अरीज एस कंपनी बिल्डिंग ढूंढने में से ज़रा मुश्किल ना हुई। रिसेप्शन पर बैठी खातून को जब इसने अपना नाम बताया तो उसने फौरन ये कंपनी की तरफ जाने का इशारा किया। वो धड़कते दिल के साथ भारी गिलास डोर को धकेल कर अंदर दाखिल हुई। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा शख्स फोन कान से लगाए हुए था, इसका रुख दूसरी तरफ था। जर्शिया नर्वस से खड़ी थी। मे आई कम इन सर, इसने झिझकते हुए आस्था सी आवाज में पूछा। यस प्लीज सिट, इस शख्स ने पीछे देखे बगैर कहा तो वो नर्वस से दरवाजे के करीब रखी चेयर पर टिक गई। वो शख्स चंद मिनट फोन पर बोलता रहा, इसकी आवाज भारी मगर सरअंगेज थी। फिर चंद मिनट बात करने के बाद इसने फोन कान से हटाया और चेयर समेत घूमा। जर्शिया इसकी शक्ल देखकर चौंकी, ये तो वही शख्स था जो कल एसटी कंपनी के ऑफिस में इससे टकराया था। जर्शिया को देखकर इसके होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आई। मिस जर्शिया रहमान, कम ऑन, यहाँ आइए। जर्शिया खासी दूर बैठी हुई थी। इसने अपने सामने रखी चेयर पर आने को कहा। वो मुश्किल अपनी घबराहट पर काबू पाते उठी थी और इसके हुक्म के मुताबिक इसके सामने जाकर बैठ गई। जर्शिया रहमान मुश्किल उठकर बाहर निकल जाएगी। कम ऑन, इजी होकर बैठे। मिस जर्शिया, मैं आपको खाने ही जाऊंगा, इस शख्स ने मैंने खेज अंदाज से मुस्कुराकर कहा। जर्शिया ने घबराकर पहलू बदला और इसकी तरफ देखा। ब्लैक पैंट के साथ सफेद शर्ट पहने जिसकी आस्तीन इसने फोल्ड कर रखी थी, माथे पर नफासत से सेट किए बाल, गहरी गहरी ग्रे निगाहें, गनी बेयर्डो। शख्स खासा हैंडसम था, मगर जर्शिया को इसकी पर्सनैलिटी और देखने का अंदाज पुरस्कार लग रहा था। इसका दिल कह रहा था उठकर भाग जाए, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जर्शिया रहमान, पागल मत बनो। मेट्रिक के बेस पर तुम्हें किसी प्राइमरी स्कूल में 5-6 हज़ार की नौकरी भी वो मुश्किल मिलेगी। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है जो इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से चांस मिल रहा है। वो शख्स जर्शिया पर नजरें जमाए बैठा था। जर्शिया को इसके देखने के अंदाज से सख्त उलझन होने लगी थी। सर, मुझे कॉल आई थी जॉब के लिए, आपकी कंपनी की तरफ से। इसने अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश की। जी हाँ, मुझे अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए किसी फीमेल की ज़रूरत थी। कल एसटी कंपनी में आप अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड गिरा आई थी, बड़े शानदार नंबर हासिल किए हैं आपने। मुझे आप जैसी ज़हीन और टैलेंटेड लड़की ही तो चाहिए। इसने मैंने खेज अंदाज में लफ्ज़ चाहिए पर जोर दिया, मगर भोली भाली जर्शिया ना समझ सकी। आज सुल्तान का ऑफिस ज्वाइन किए से 1 हफ्ता हो गया था। मैं इसके कमरे के बिल्कुल साथ मौजूद एक कैबिन में बैठती थी। इसका कोई परमानेंट काम नहीं था। मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचती, आज सुल्तान के हुक्म के मुताबिक इसे कमरे में बैठकर इसका इंतज़ार करती रहती। जब वो आता तो जर्शिया को बताता कि आज इसने क्या काम करना है। कभी भी इसे अपने कंप्यूटर पर कोई काम देकर अपने कमरे में ही बिठा देता और सारा टाइम गाएं बगाएं इस पर निगाह डालता रहता।
کبھی کام دیکھنے کے بہانے اٹھ کر قریب آ جاتا۔ ایسے میں ارش سلطان کا ہاتھ یا بازو کبھی زرشا کے وجود کو چھو جاتا تو زرشا سرسیما ہو جاتی تھی، اور ارش سلطان کے یوں تاثرات ہوتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور کبھی اس کے ذمہ فائلز کی ڈھیل لگا کر حساب کتاب والے کام پر لگا دیتا، کیونکہ زرشا کی میتھس بہت اچھی تھی۔ اس دوران ہر 5 منٹ بعد زرشا کو اس کی کال بھی سننا پڑتی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ اس پر نظریں رکھے ہوا تھا۔ زرشا اگر 1 سیکنڈ بھی دیر کرتی کال اٹھانے میں، وہ اس کے سر پہ پہنچ جاتا۔ اس کے علاوہ وہ اسے اپنے ذاتی کام بھی لیتا تھا، کافی بنوا کر لانا، اپنے لنچ کا مینیو زرشا کے ذمہ لگا دینا، اور اکثر اس کو بھی زبردستی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لینا۔ زرشا یہ سب کچھ بڑے ضبط سے برداشت کر رہی تھی، کیونکہ ارش رحمان اسے ماہانہ 40,000 روپے کر رہا تھا، جبکہ اس کے گھر کے ساتھ جو پرائمری اسکول تھا وہاں اسے منتھلی 4,000 پر جاب مل رہی تھی۔ وہ کہ ایس کمپنی کی نوکری سے اس کے مالی مسائل تو حل ہو گئے تھے، مگر ذہنی طور پر وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر وہ ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا۔ اسے مردوں کی نظروں کی پہچان تھی، مگر ارش سلطان نے چونکہ ابھی تک کوئی لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے وہ خاموش تھی۔ لیکن یہ بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ارش سلطان نے کبھی کوئی گھٹیا حرکت کی اور اسے نوکری چھوڑنی پڑی تو گھر کیسے چل پائے گا؟ ارحم کی تعلیم اور امی کی بیماری کا کیا ہوگا؟ ارش سلطان نے اسے تمام سہولیات دے رکھی تھی کمپنی کی طرف سے، پک اینڈ ڈراپ۔ ارش سلطان نے اسے کہا کہ کمپنی سے پوش ایریا میں فرنش فلیٹ دینا چاہ رہی ہے، مگر زرشا رحمان کے اندر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے متناسب لفظوں میں ارش سلطان سے معذرت کر لی، مگر ارش سلطان کوئی بیوقوف انسان نہیں تھا، ایک سمجھدار گھاک شکاری تھا، جس نے ہمیشہ اپنا شکار دل سے بہلایا تھا، مگر اس بار وہ شکار کا ہمیشہ کے لیے اپنے دسترس میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تو زرشا رحمان کو ڈائریکٹ شادی کی آفر بھی کر سکتا تھا، مگر ابھی اس کا دل شادی پر راضی نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا کہ جب اس کو لگے کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا تو وہ اسے شادی کرے گا۔ وہ چونکہ ایک بہت ہی آزاد خیال ماحول میں رہنے والا انسان تھا، جس کی گرل فرینڈز نہایت ہی بولڈ تھی، تو اس کے نزدیک زرشا رحمان کے ساتھ نزدیکیاں بڑھانا کچھ غلط نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اسے فلیٹ کی آفر کی تاکہ وہ آفس کے علاوہ آرام سے اس کے ساتھ ٹائم گزار سکے، مگر زرشا نے انکار کر کے اس کا موڈ بگاڑ دیا تھا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کا ذہن تیزی سے منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی زرشا رحمان مڈل کلاس دھبو لڑکیوں میں سے تھی جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے رشتے کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بھی اس کے نزدیک ایک ہی طریقہ بچتا تھا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے، یعنی بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے آگے جھکانا۔ اس نے کئی بار اچھی طرح محسوس کیا زرشا رحمان کی نگاہ میں اس کے لیے ناگواری و ناپسندیدگی ہوتی تھی۔ اگر اسے اس کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا پڑتا تو اس کے تاثرات ایسے ہوتے جیسے انتہائی مجبوری کے عالم میں ہو۔ اگر وہ نزدیک ہوتا تو زرشا رحمان ہر ممکن حد تک اس سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس چیز نے کئی بار ارش سلطان کو آگ لگائی، پھر بھی اس نے صبر کیا، اسے ٹائم دیا کہ شاید آہستہ آہستہ اسے عادت ہو جائے، مگر نہیں، 3 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ پہلے دن کی ہی جیسی تھی۔ وہ اس پر مہربانیاں کیے جا رہا تھا، مگر سوائے سیلری کے وہ کسی مہربانی کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ اب فلیٹ کے لیے منع کر کے اس نے ارش سلطان کے برداشت کو توڑ ڈالا تھا۔ پھر بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے زرشا رحمان کو ایک چانس دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ آفس میں آیا تو روز کی طرح اس کے کمرے میں دروازے کے ساتھ بڑی چیئر پر بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چہرے پر روز اول کی طرح بیزاری و ناگواری کے تاثرات تھے، جو ارش سلطان کو مزید گہرے ہو جاتے۔ کبھی کبھی وہ یہ بات سوچ کر حیران بھی ہوتا تھی اس کی کتنی گرل فرینڈز اس پر مرتی تھی، کتنی لڑکیوں کا کرش تھا۔ پھر یہ معمولی سی لڑکی کون سے سیارے سے اتری ہوئی تھی جسے اس کی سحر انگیز پرسنالٹی دولت کچھ بھی نہیں نظر آتی تھی۔ اس دن جب وہ اس کے کمرے میں سے کچھ فاصلے پر بیٹھی کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی تو ارش سلطان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔
زرشا کو جب بھی اس کے کمرے میں بیٹھ کر کام کرنا پڑتا وہ پوری طرح چوکنا ہو کر بیٹھتی تھی۔ عرش سلطان کی نظریں اور حرکتیں اس کی نیت زرشا پر آشکار کرا چکی تھی، اس لیے وہ پوری طرح محتاط تھا۔ اب بھی اس کی نظریں تو کمپیوٹر کی سکرین پر تھی، مگر عرش سلطان کی اپنے پیچھے موجودگی وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے کی تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ پھر جب نتنوں میں اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو گھسی تو زرشا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اس کی بیک سائڈ پر جھکا دونوں طرف سے چیئر کی سائڈ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی اوپر کرتی تو لازماً عرش سلطان کے چہرے سے اس کا سر ٹکرا جاتا۔ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ کی بورڈ پر چلتی انگلیاں ساخت ہو گئی تھی۔ تم سادے عرش سلطان کے پیچھے ہٹنے کی منتظر تھی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ ای میل ٹائپ کرو نا، اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی حرکت سے وہ اچھا خاصا گھبرا چکی تھی۔ سر آپ کا کائنڈلی تھوڑا پیچھے ہٹیں تاکہ میں ٹائپ کر سکوں، اس نے تھوک نگل کر لرزتی آواز میں کہا۔ کیوں، میرے نزدیک آنے سے کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ اس کے کان کی طرف جھکا تھا، اتنا قریب کہ زرشا کو اس کی گرم سانسیں اپنے کان اور گال پر محسوس ہونے لگی۔ وہ پوری طرح گھبرا گئی اور بس یہی پر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ عرش سلطان کی حرکتوں کو مزید وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر انجان بنا زرشا کے آنسو بھرے سلگتے ہوئے نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سر، اس طرح کی حرکتوں کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ کا بھلا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اب خیال آیا یہ پوچھنے کا تمہیں؟ عرش سلطان نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر گہری نگاہوں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہوں اور ایسے رہنا چاہتا ہوں کہ درمیان میں کوئی پردہ، کوئی حد، کوئی بھی نہ رہے۔ اس نے انتہا سے کہا۔ اس کی نظر زرشا کے وجود کا ایسے طواف کر رہی تھی جیسے اندر تک اتر رہی ہو۔ زرشا رحمان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ عیسیٰ کے اتنا گرا ہوا ہوگا، اس کے لیے ایسا ارادہ رکھتا ہوگا۔ وہ صدمے سے سن پڑ گئی۔ عرش سلطان کا حسین چہرہ اس وقت دنیا کا سب سے غلیظ اور بدترین چہرہ لگ رہا تھا۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز ایک نفرت بھری نگاہ عرش سلطان پر ڈالی اور بنا کہے اپنا پرس سنبھالتے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ عرش سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرشا کا دل خوف سے اچھل پڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرشا رحمان، اپنی قابلیت پر ملی ہے تمہیں جاب؟ تمہارے پاس جو ڈگری ہے، کیا وہ اس قابل تھی کہ عرش سلطان کی کمپنی میں تمہیں سیکریٹری کی پوسٹ پر جاب ملتی؟ اس نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ وحشت زدہ ہو کر بولی۔ عرش سلطان نے انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں یہاں اس لیے جاب ملی کیونکہ تم عرش سلطان کے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے کبھی انتظار نہیں کیا کسی کا، ہمیشہ اپنا انتظار کروایا ہے لوگوں کو، لیکن صرف تمہارا انتظار پچھلے 3 مہینے سے بڑے صبر کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ انتہائی زہریلا تھا۔ مجھے آپ کی کمپنی میں جاب نہیں کرنی، آپ چھوڑیں مجھے۔ زرشا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اوکے، بٹ اپنا حساب کلیئر کروا لو، جاؤ۔ اس نے زرشا کا ہاتھ چھوڑ کر کہا تو وہ جاتے ہوئے بھی رک گئی۔ مہینہ ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ اگر گھر کا راشن ختم نہ ہوا پڑا ہوتا، امی کی دعائیں نہ لانی ہوتی اور کی فیس نہ دینی ہوتی تو اس گھٹیا انسان پر لعنت بھیج کر جا چکی ہوتی، مگر اتنے سارے مسائل نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عرش سلطان نے اپنے مینیجر کو فون کر کے زرشا رحمان کا حساب کلیئر کرنے کو کہا۔ اس کے کہنے پر وہ مینیجر کے پاس گئی، جس کا روم آفس کے مین ایریا سے، جہاں تمام سٹاف کام کرتا تھا، اس سے ہٹ کر تھا۔ مینیجر نے اسے روم میں بیٹھنے کا کہا، خود اس کے محل کا ایک چھوٹے سے کیبن میں غائب ہو گیا۔ زرشا کو بیٹھے بھی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک سے اسے عجیب سی اسمیل کا احساس ہوا۔ وہ ادھر دیکھنے لگی مگر کچھ سمجھ نہ پائی۔ وہ اسمیل اس کے جیسے دماغ پر چڑھ رہی تھی۔ اس کا سر ہلکا ہلکا چکرانے لگا اور غنودگی چھانے لگی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ اسی کمرے میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور مینیجر اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ میم، کیا ہوا آپ کو؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، میرا سر چکرا رہا تھا، لیکن میں اس صوفے پر کیسے آئی؟
زرشا کا لہجہ کسی خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے ہرسا نظروں سے مینیجر کی طرف دیکھا۔ بے فکر ہیں آپ کو صوفے پر؟ میں نے نہیں میڈم، تانیہ نے لٹایا ہے۔ اب جتنے ٹائم تک بے ہوش رہی وہی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ فون کرنے باہر گئی ہیں۔ مینیجر کی بات سن کر اسے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ اگر آپ ابھی ٹھیک فیل نہیں کر رہی تو میں سرکٹ ڈرائیور سے کہہ کر آپ کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ مینیجر کی آفر وہ دوبارہ انکار کرتے ہوئے کھڑی ہوئی، اگرچہ سر ابھی بھی ہلکا ہلکا چکرا رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ جو شخص اس کی عزت کے در پہ تھا وہ اس کا احسان کیسے لگ سکتی تھی؟ بھلے مینیجر کا دیا گیا لفافہ پکڑے وہ گھر آ گئی تھی۔ سارے راستے اس کی آنکھیں برستی رہی تھی۔ گھر آئی تو امی کی طبیعت خراب دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اپنا مسئلہ بھول کر وہ انہیں فوراً ہسپتال لے گئی۔ اس کا خیال تھا اس بار بھی چیک اپ اور دوائی کے بعد امی کی طبیعت سنبھل جائے گی، وہ انہیں گھر لے آئے گی، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ زرشا شدید پریشانی میں مبتلا ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی کسی کاؤنٹر پر پرچی لینے کے لیے تو کبھی کسی فارمیسی پر ڈاکٹرز کی بتائی گئی میڈیسنز اور انجیکشن لینے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے پاس پیسے موجود تھے، اگرچہ اچھی خاصی کٹوتی کر لی گئی تھی جو نہ جانے مینیجر نے کی تھی یا ارش سلطان کے کہنے پر۔ برحق تسلی تھی کہ اگر 2 دن ماں کو ایڈمٹ رکھا گیا تو وہ بل ادا کر لے گی، اور پھر اس کے بعد گھر کے خرچ اور دوسرے مسائل کا کیا ہوتا یہ اس نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ ارحم کے لیے اس نے بلقیس خالہ کو فون کر دیا تھا جو ان کی محلے دار تھی کہ وہ اسے اپنے گھر رکھے، تاکہ جب تک وہ ماں کو ہاسپٹل سے واپس نہیں لے آتی ساری رات اس نے سرکاری وارڈ میں ماں کے بیڈ کے قریب ایک بینچ پر بیٹھے بیٹھے گزار دی۔ ٹیسٹ ہو چکے تھے جن کی رپورٹ صبح آنی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ کوئی خطرے والی بات نہ ہو۔ ماں کی رپورٹس کلیئر آئی، مگر جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ رپورٹس میں دل کے نشاندہی ہوئی جس کا واحد علاج سرجری تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ٹائم کم تھا، اگر جلد سے جلد ان کی سرجری نہ کی جائے تو ان کا بچنا ناممکن تھا، لہٰذا وہ جلد سے جلد 10 لاکھ کا بندوبست کرے۔ زرشا کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ 10 لاکھ کہاں سے لاتی بھلا؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا جو اسے اتنی بڑی رقم ادھار دیتا۔ پھر اسے ارش سلطان کا خیال آیا۔ ماں کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ شخص اس میں دلچسپی رکھتا تھا، اگر وہ خود کے عوض اس رقم کا مطالبہ کرتی تو یقیناً مان جاتا۔ وہ سیدھی ارش سلطان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اگر آپ میری ماں کے آپریشن کے لیے مجھے 10 لاکھ دے دیں تو میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار ہوں۔ اگر میں آپ کی اس آفر کو ایکسیپٹ نہ کروں تو؟ اسے مسکراتی استاذہ نگاہ زرشا پر ڈالی تھی۔ وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ کھڑی، لب کاٹتی رہی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس وقت وہ مکمل بے بسی کی حالت میں تھی اور ارش سلطان اس کی بے بسی سے خط اٹھا رہا تھا۔ بالآخر احسان کرنے والے انداز میں اس نے زرشا کو ہاں کر دی تھی۔ اس نے فوراً 10 لاکھ ہاسپٹل میں جمع کروا دیے تھے۔ آپریشن ہوا لیکن بدقسمتی سے ماں جاں پر نہ ہو سکی۔ زرشا سامان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ماں کی زندگی کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا بیٹھی تھی اور ماں بھی نہیں رہی تھی۔ وہ صدمے اور خوف سے نڈھال تھی۔ ماں کے جانے کے بعد ارش سلطان نے اسے فون کیا۔ زرشا نے التجا کر کے 3 دن کی مہلت مانگ لی، ابھی، کیونکہ گھر میں لوگ آ رہے تھے۔ جیسے ہی مہلت ختم ہوئی ارش سلطان کا ڈرائیور اسے لینے پہنچ گیا۔ 8 سال ارحم کو لیے وہ ارش سلطان کے پاس چلی آئی، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ اسے اپنے ساتھ غلط ہرگز نہیں کرنے دے گی۔ ایسی نوبت آئی تو اپنی جان لے لے گی۔ اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، چاہے میری 1 رات گزارے یا 10، لیکن بنا کسی جائز رشتے کے میں آپ کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ زرشا نے خود پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ارش سلطان نے استازیہ کہکا لگایا۔ اگر شادی ہی کرنی ہوتی تو تم سے ایسی ڈیمانڈ ہی کیوں کرتا؟ اس کا لہجہ سرسر مذاق تھا۔ زرشا کا چہرہ تذلیل کے ساتھ سے پھیکا پڑ گیا۔ پھر آپ کی خواہش بھی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن آپ کے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ زرشا نے پاس کھڑے سہمے ہوئے ارحم کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں دھمکی دی۔ اچھا تو تم مر جاؤ گی، پھر اس کا کیا ہوگا؟ ارش سلطان نے مسکراتے ہوئے ارحم کی طرف اشارہ کیا جس کو زرشا نے اپنے قریب اس طرح کیا ہوا تھا گویا اس کے کھو جانے یا چھن جانے کا ڈر ہو۔
جو میرا انجام ہوگا اس کا بھی وہی ہوگا۔ میں کسی بھی فیوچر میں اس ظالم دنیا کے حوالے کر کے نہیں جاؤں گی۔ اس کا حتمی لہجہ اس کے ارادوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ اور سلطان کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ تو میرے 10 لاکھ کی مقروض ہو، اگر میں چاہوں تو اس وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ تو میرے آگے شرطیں رکھ رہی ہو؟ اگر آپ کو میری شرط منظور نہیں تو آپ بے شک مجھے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ عزت گنوانے سے بہتر ہے جیل جانا سمجھوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے۔ اس پر زرشہ رحمان کی آنکھوں میں گہرا درد اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اور سلطان کچھ دیر حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فوراً کسی کو کال ملا کر نکاح خوار گواہوں کا انتظام کرنے کو کہا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ زرشہ رحمان سے زرشہ ارش سلطان بن گئی۔ ریڈ اور کریم کلر کے امتزاج کی میکسی پہنے، لائٹ میک اپ اور جویلری کے ساتھ وہ صوفے پر بیٹھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ارم بھی اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ارش سلطان پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب ارش سلطان کمرے میں آیا تو ارم کو وہاں دیکھ کر اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑ گئی۔ ملازم کو آواز دے کر اس نے ارم کو وہاں سے لے جانے کو کہا۔ نہیں، میرا بھائی کہیں نہیں جائے گا، یہ یہیں رہے گا میرے ساتھ۔ زرشہ فوراً بول اٹھی تھی۔ اچھا، اب تمہارے ساتھ رومانس بھی میں اس کے سامنے کروں کیا؟ ارش سلطان نے آبرو اچکا کر پوچھا تو زرشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ملازم زبردستی ارم کو باہر لے گیا۔ زرشہ خاموش رہی۔ ارش سلطان اس کے قریب آیا۔ زرشہ کا پورا وجود خوف سے لرزنے لگا، وہ رونے لگی۔ ارش سلطان اجنبی سے دیکھنے لگا۔ اب کس لیے رو رہی ہو، کانپ رہی ہو؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، پھر میرے قریب آنے پر کیسا اعتراض؟ زرشہ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف روتی رہی، یہاں تک کہ ارش سلطان نے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا تھا۔ زرشہ رحمان اس کی مضبوط گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی کی ڈور ارش سلطان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ جو کہتا جیسا کہتا، زرشہ کو چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کرنا پڑتی۔ ارش سلطان کی قید میں اسے زندگی کی ہر سہولت میسر تھی، لیکن اس کی قربت زرشہ کے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وہ اس کا دل بھرنے کے انتظار میں اسے جھیل رہی تھی، کیونکہ ارش سلطان نے اسے نکاح والی رات ہی کہا تھا کہ جب تک اس کا دل نہیں بھر جاتا وہ اسے اپنے پاس رکھے گا۔ 2 مہینے ہو چکے تھے اسے ارش رحمان کی قید میں، وہ بے صبری سے رہائی کی منتظر تھی۔ ارم بھی اس قید سے تنگ تھا، روز سوال کرتا کہ ہم کب گھر واپس جائیں گے۔ زرشہ اسے جھوٹی تسلی دے کر بہلا لیتی تھی۔ ارش سلطان نے اپنی مرضی سے ارم کا ایڈمیشن ایک اچھے سکول میں کروا دیا تھا۔ زرشہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اسے منع کیا، مگر اس کے انکار کو ارش نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی، ارش نے ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا وہ پریگننٹ تھی۔ ارش سلطان جو یہ سمجھتا تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کا دل زرشہ رحمان سے بھر جائے گا اور اسے چھوڑ دے گا، اور کو خبر سن کر اس کے احساسات اور خیالات یکدم چینج ہو گئے۔ باپ بننے کا احساس اتنا خوش قسمت ہوگا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف زرشہ جو ارش سلطان کے لیے دل میں نفرت اور غصے کے جذبات رکھتے تھے، ماں بننے کا احساس سے نفرت بھرے جذبات پر غالب آ گیا تھا۔ ارش اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے عرصے سے نہ صرف اپنے پچھلے غلط رویوں کی معافی مانگی تھی، بلکہ اپنی محبت کا بھی بھرپور احساس دلایا تھا۔ زرشہ بھی ایک نازک دل لڑکی تھی، شوہر کی بھرپور محبت کی اور توجہ اس کے دل پر بھلا کیسے اثر نہ کرتی۔ اس کے دل سے ارش سلطان کے حوالے سے جیسی بدگمانی ختم ہوئی، وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا 3 مہینہ چل رہا تھا۔ وہ اور ارش دونوں بے صبری سے نہ مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ایک دن زرشہ رحمان کی محبت، اعتماد، بھروسہ سب ٹوٹ گیا۔ ایک دن اس نے ارش سلطان کے موبائل فون میں اپنی ایک نازیبا ویڈیو دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ غور کرنے پر انکشاف ہوا یہ اسی دن کی ویڈیو تھی جو وہ ارش سلطان کے کہنے پر مینیجر کے کمرے میں اپنے حساب کتاب کروانے گئی تھی، اور وہاں کسی عجیب اسمیل کی وجہ سے وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ تو کیا اسے بے ہوش کر کے ارش سلطان نے اس کی نازیبا ویڈیو بنائی تھی؟ یعنی وہ اسے بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سچ اتنا تلخ، اتنا ناقابل برداشت تھا کہ اس نے رو رو کر اپنا حشر نشر کر دیا تھا۔
آج سے معذرت کر کر کے تھک گیا تھا، مگر وہ کسی طرح اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ آج سلطان، میں تم جیسے گرے ہوئے انسان کے ساتھ ایک پل نہیں رہوں گی۔ مجھے طلاق چاہیے، تم سے اور تمہارے بچے سے چھٹکارا۔ آج سلطان کی محبت اور دیے گئے اعتماد تھا جس نے بلا جھجک نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا مطالبہ رکھ دیا تھا۔ آج سلطان، جو اتنے دنوں سے بڑے تحمل سے پیار سے اسے منا رہا تھا، بار بار اپنی سچی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ زرشا کی طلاق والی بات سن کر اس کا دماغ کھو گیا تھا۔ تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنا حشر دیکھنا، میں تمہاری جان لے لوں گا، اس نے گھرا کر کہا تھا۔ زرشا ایک پل کے لیے اس کے لہجے سے خواب ہوئی، مگر اگلے ہی پل ضدی انداز میں بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک لے لو میری جان، اپنی جان کا نہیں پڑتا، لیکن اپنے بھائی جان کی تو تمہیں بہت پیاری ہے نا۔ ارش سلطان کے کہنے پر زرشا نے وحشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور چیخ پڑی، خبردار ارش سلطان، جو میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی، خدا کی قسم میں خود کو مار دوں گی اور میرے ساتھ پھر تمہاری اولاد بھی مرے گی۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا نرم لہجے میں بولا، دیکھو میری جان، میں تمہیں اور تم سے جڑے کسی رشتے کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنی اولاد اس دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر اس کو تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کچھ ہوا نا تو خدا کی قسم پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اس کا نرم لہجہ آخر میں سخت اور دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ زرشا انتہائی غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اپنی اولاد کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہیں یا تو مجھے یہاں سے جانے دیں، میں اپنے گھر جا کر ہوں، یا پھر یہاں مجھے اکیلا رہنے دیں، میری نظروں کے سامنے مت آیا کریں، کیونکہ جب آپ کو دیکھتی ہوں دل کرتا ہے مر جاؤں۔ میں ایسے شخص کی بیوی ہوں جو لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیو بنا کر اپنا بزنس چلاتا ہے۔ زرشا کے انتہائی نفرت آمیز انداز پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، تمہاری یہ دونوں ڈیمانڈز بالکل پوری نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنی اولاد کی سیفٹی کے لیے تم پر بالکل بھروسہ نہیں، بچے کی پیدائش تک تم یہیں رہو گی اور مجھے بھی تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ مجھے دیکھ کر تم میری اولاد چلی جانا، میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گا۔ پلٹ کے جیبوں میں ہاتھ پھنساتے اس نے انتہائی سنجیدگی سے وہاں سے چلا گیا۔ زرشا کے پاس بچے کی پیدائش تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی خود کو اور ارحم کو ارش سلطان کی عنایتوں سے دور رکھنے کی۔ اس نے ارحم کا اسکول جانا بھی بند کروا دیا تھا، وہ اسے خود گھر پر پڑھاتے تھے۔ اس نے سوچا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ ارش سلطان کی زندگی سے نکل جائے گی تو پھر ارحم کا کسی درمیانے درجے کے اسکول میں ایڈمیشن کروائے گی۔ ارش نے اس کی حرکت پر غصہ کیا، مگر زرشا اپنی ضد سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے کہا، ارحم میرا بھائی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلہ کروں گی میں کروں گی، ارش سلطان سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ تو جواباً اس کی کنڈیشن کی وجہ سے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کی حالت میں اس کا سٹریس لینا بہت زیادہ کریٹیکل تھا۔ زرشا نے اپنے طور پر اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، مگر وہ پرواہ نہیں کرتا تھا، اسے تنگ کر کے بولنے پر مجبور کرتا۔ ایک دن وہ ارحم کو ہوم ورک کروا رہی تھی کہ اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کال کرنے والے نے اسے جو کچھ کہا سن کر زرشا کے قدموں سے ایک بار پھر زمین نکل گئی تھی۔ وہ شوق کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ارش سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھربا اٹھی، میں تو تمہیں صرف کردار کا پورا انسان سمجھتی تھی، مگر تم تو خونی ہو، بتاؤ کیوں لی میرے بابا کی جان، کیا قصور تھا ان کا؟ زرشا اس کا گربان پکڑ کر چلا رہی تھی۔ ارش سلطان بھون چکا رہ گیا، اس بات سے تو وہ ہمیشہ ڈرتا تھا کہ کبھی سے اپنے باپ کی موت کی وجہ معلوم ہو گئی تو اس سے نفرت کرے گی۔ میں نے مارا تمہارے باپ کو زرشا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زرشا کے ہاتھوں سے اپنا گربان چھڑواتے اس نے نظریں چرا کر کہا، مگر لہجہ جھوٹے ہونے کی واضح چغلی کر رہا تھا۔ زرشا کے طور پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا، تبھی ارش سلطان کو مجبوراً اسے سب کچھ بتانا پڑا۔ 6 مہینے پہلے ایک دن اسے پتہ چلا کہ ایک اسکول پرنسپل، جو کالم نگار بھی تھا، شہر کے تمام بڑے بزنس مینز کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ غیر قانونی دھندوں اور بدعنوانی میں ملوث بزنس مینز کی اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، جن میں ارش سلطان کا نام بھی شامل تھا۔ اس پر وہ آرٹیکل لکھ رہا تھا جو بہت جلد مکمل کر کے شائع کرنے والا تھا۔
ارش کو یہ ساری معلومات اس کے ایک بزنس مین دوست کے ذریعے پتہ چلے۔ اس سے پہلے کہ وہ آرٹیکل لکھ کر چھپواتا، ارش سلطان اور علی کاظمی نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو اسے پرنسپل مختار علی کو فون کر کے دھمکایا گیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو علی کاظمی نے ارش سے کہا اس کا قصہ تمام کر دیتے ہیں، مگر ارش نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے مشورے پر علی کاظمی نے اپنے گارڈ کو بھیجا مختار علی کو ڈرانے کے لیے۔ ارش سلطان نے علی کاظمی سے کہا تھا کہ مختار علی کو گاڑی سے ہٹ کر کے اسے ڈرانا ہے، اس کی جان ہرگز نہیں لینی، مگر علی کاظمی نے ڈرائیور نے اسکول سے نکل کر باہر آتے مختار علی کو اتنے برے طریقے سے ہٹ کیا کہ زخموں سے چور 3 دن وہ ہسپتال میں رہ کر جان کی بازی ہار گیا۔ اس کی خبر جب ارش سلطان کو ملی تو وہ بہت افسوس ہوا۔ اس سے زیادہ دکھ تو یہ جان کر ہوا تھا کہ جس مختار علی کی جان ان کی وجہ سے گئی، وہ اسکول کا پرنسپل مختار علی نہیں بلکہ اس اسکول کا ایک مڈل کلاس ٹیچر مختار علی تھا، جس کا نہ صرف نام بلکہ ظاہری شباہت بھی تھوڑی بہت پرنسپل مختار علی سے ملتی تھی۔ ارش سلطان کو کئی دن اس بات کا سخت صدمہ رہا کہ ان کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی گئی۔ علی کاظمی سے بھی اس بات پر اس کا کافی جھگڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد اس نے ایسٹری انڈسٹری میں زرشا رحمان کو دیکھا تھا اور وہ اسے بھاگ گئی تھی، لیکن پھر اسے پتہ چلا تھا کہ زرشا علی مختار احمد کی بیٹی تھی۔ تب اس نے اسے اپنے آفس میں جاب دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کی 2 وجوہات تھی، ایک احساس جرم اور دوسرا اس لڑکی پر دل آ جانا۔ اب جب وہ اس کی بیوی تھی، اس کو اولاد کو جنم دے رہی تھی، تو ایسے میں کسی دشمن نے اسے یہ سب بتا کر ارش سلطان سے بدظن کر دیا تھا، اور ایسا علی کاظمی کے علاوہ کون کر سکتا تھا؟ بھلا علی کاظمی تو وہ بعد میں نپٹ لیتا، اصل مسئلہ تو بھپڑی ہوئی زرشا کو سنبھالنے کا تھا، جو نہ کچھ کھانے کو تیار تھی نہ پینے کو، رو رو کر اسے اپنی حالت خراب کر لیتی۔ ارش اس کے سامنے جاتا تو غصے سے اس پر جھپٹ پڑتی، جبکہ وہ اس کی پریگننسی کی وجہ سے اس پر سختی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی نارمل ہو گئی۔ ارش نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کا یہ سکون عارضی تھا۔ زرشا کے دماغ میں تو کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ ارش سلطان کی غلطی کو اتنی آسانی سے تھوڑی نہ معاف کر سکتی تھی۔ وہ اسے درد تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس سے وہ خود گزر رہی تھی۔ ارش سلطان کی وجہ سے اس نے اپنے پیارے بابا کو کھویا تھا۔ جس طرح وہ اپنے بابا کے لیے تڑپتی تھی، وہ اپنی اولاد کے لیے تڑپنے والا تھا۔ اسے نارمل دیکھ کر وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنی کام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ زرشا موقع کی تلاش میں تھی، ہر مہینے چیک اپ کے لیے اسے ارش خود ہاسپٹل لے کر جاتا تھا، مگر اس بار مصروفیت کی وجہ سے اس نے زرشا کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ ارحم بھی اس کے ساتھ تھا۔ زرشا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ارحم کو لے کر ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے نکل گئی، جبکہ ڈرائیور مین گیٹ کے پاس گاڑی میں بیٹھا اس کا ویٹ کرتا رہا۔ جب 2 گھنٹے گزرے کہ اسے تشویش ہوئی تو اس نے ارش سلطان کو کال ملائی، مگر آگے سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ ارش میٹنگ میں مصروف تھا۔ جب 1 گھنٹے بعد اس نے اپنا سیل پر ڈرائیور کی 50 مسڈ کالز دیکھی تو بری طرح چونک گیا۔ زرشا ہاسپٹل سے کہیں چلی گئی تھی۔ اس نے خبر ارش سلطان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے زرشا کے چپے چپے شہر کا ڈھونڈ مارا، لیکن اس کو زرشا نہیں ملی۔ اس کے پرانے گھر میں بھی گیا، لیکن اس پر تالا لگا دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 2 دن تک اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر اس کو کچھ پتہ نہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے پہلے کی طرح چپ چاپ ہر بات ماننے کو اس کا نارمل ہونا سمجھ رہا تھا، مگر اس کی خاموشی تو طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 1 منٹ میں اسے ڈھونڈ کر سامنے لیا اور اس کا گلا دبا دے۔ وہ شہر کے ہر کونے میں اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ ارش کے پاگل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ ارش سلطان کی اولاد تھی اس کے پاس، جس کی دنیا میں آنے کا وہ اتنے ٹائم سے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسا شہر میں ہوتی تو ملتی نہ، اسی دن اسی شہر چھوڑ دیا تھا۔ ٹرین پر بیٹھ کر وہ عالم آباد جیسے چھوٹے شہر میں چلی گئی، جہاں ارش سلطان تو کیا کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہاں اس کی ماں کی کزن کا گھر تھا، سغرا خالہ۔ زرشا بچپن میں ایک بار یہاں آئی تھی، مگر پوچھتے پوچھتے اس نے اس کا گھر ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ سغرا خالہ نے تو بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، مگر اس کا بہو کا رویہ کچھ روکھا سوکھا تھا۔ زرشا کو وہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا۔ سغرا خالہ بہو شائستہ نے پہلے دبے دبے انداز میں اور پھر کھل کر پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کب واپس آئے گی۔ زرشا کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی کیونکہ خالہ سغرا اور ان کی بہو کے درمیان اس کی وجہ سے جھگڑے ہونے لگے تھے۔
شائستہ سے کریت کر اس کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوال کرتی تھی اور تسلی بخش جواب نہ ملنے پر اپنا شکوک کا اظہار کرتی۔ ایسے میں زرشا کے پاس خاموشی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پھر ایک دن شائستہ بھابی نے ہر حد پار کرتے ہوئے اس کے بچے کو ناجائز کہا تو برداشت نہ کر سکی اور کہہ دیا کہ وہ کراچی شہر کے سب سے امیر اور مشہور بزنس مین ارش سلطان کی بیوی ہے۔ اس سے تھوڑی سی ناراضگی کی وجہ سے وہ یہاں رہنے آئی ہے، مگر شائستہ بھابی کو یقین نہ آیا۔ اس نے تصدیق کے لیے ارش سلطان کو گوگل پر سرچ کیا اور اس کے آفیشیل نمبر پر کال کی۔ جب ارش سلطان کو پتہ چلا کہ کسی عالم آباد نامی جگہ سے ایک خاتون کا فون آیا ہے جو یہ تصدیق کرنا چاہ رہی ہے کہ زرشا رحمان اس کی بیوی ہے یا نہیں، تو وہ چونک گیا کہ ضروری اس عورت کو زرشا کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اس نے فوراً اس عورت کو فون کیا، مگر وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن ارش کو اس کے انداز سے لگا کہ وہ زرشا کا پتہ ضرور جانتی ہے۔ پھر اس نے جب 1 لاکھ کی پیشکش کی تو اس نے زرشا کا پتہ بتا دیا۔ ارش سلطان خود پر قابو پاتا عالم آباد پہنچ گیا۔ زرشا جو سغرا خالہ کے کمرے میں سو رہی تھی، ارش سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر شائستہ بھابی پر نظر پڑی تو سارا معاملہ سمجھ گئی۔ ارش رحمان کا چہرہ اور تاثرات انتہائی سرد و سپاٹ تھے۔ زرشا بغیر کسی چوں چرا کے اس کے ساتھ چلی آئی، مگر دل خوف سے لرز رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کا گھر چھوڑ کر بھاگی تھی، یہ نظر انداز کرنے والی کوئی معمولی غلطی نہیں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا قدم اٹھانے کی زرشا؟ ہاں بولو، کیوں بھاگی تم؟ وہ اسے سیدھے بیڈ روم میں لایا تھا اور اس کے نازک چہرے پر تھپڑ دے مارا تھا۔ زرشا لڑکھڑائی تھی مگر گری نہیں، کیونکہ ارش سلطان نے اسے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش زرشا، سلطان میں اپنے ہاتھوں سے بھی تمہاری جان لے سکتا، کیونکہ پورے 4 مہینے تم نے میری جان نکالے رکھی ہے۔ پل پر موت مرا ہوں میں اپنی اولاد کا سوچ کر۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ مجھے میری اولاد دے دو گی تو پھر جہاں مرضی چلی جانا۔ پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اس کا حشر بگاڑ دے، مگر اپنے بچے کا شور کر کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ وہ سخت مشتعل تھا اس کے لیے۔ میں اپنے بابا کی جانیں لینے والے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کتنی مرتبہ کہوں، میں نے جان بوجھ کر تمہارے بابا کی جان نہیں لی، وہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ پہلے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، مگر اب کبھی بھی نہیں۔ ارش سلطان سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا۔ اب اگر تم نے اس کمرے سے ایک قدم ہی باہر نکالا تو میں اپنے بچے کا بھی نہیں سوچوں گا، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پناہ مانگو گی مجھ سے۔ اس کا لہجہ اتنا دہشت ناک، اتنا دھمکی آمیز تھا کہ زرشا ڈر گئی۔ پھر ارش سلطان کے حکم کے مطابق اس نے کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی۔ ارحم کے ساتھ ارش کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، صرف زرشا کے ساتھ بدل گیا تھا۔ ارحم پہلے کی طرح اسکول میں جانے لگا تھا، اس کے متعلق اب ساری ذمہ داری ارش نے خود لے لی تھی۔ زرشا یہ سب دیکھ کر بھی خاموش تھی، کیونکہ اب اسے پھر سے اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا، زرشا کی جان بھی حلق میں آتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور دعا کرتی رہتی کہ ارحم اب ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ ارش کے لیے بہت مخلص تھا، اس کا زرشا سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اور ارحم بھی ارش سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ اب اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کی کسی بھی غلطی کی سزا کم از کم وہ ارحم کو تو ہرگز نہیں دے گا۔ زرشا کی کیئر پر مقرر ملازمہ نے ارش سلطان کو زرشا کے بارے میں رپورٹ دی کہ وہ سارا دن روتی رہتی ہے، خوراک بھی اچھے سے نہیں لے رہی۔ ارش، جس نے بمشکل اپنا غصہ دبا رکھا تھا، یہ سب سن کر مشتعل ہو گیا۔ انتہائی غصے کے ساتھ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے زاروں قطار روتے اپنی مرنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ ارش سلطان ساخت رہ گیا، اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس لڑکی دل میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی کہ اس سے نجات کے لیے وہ اپنے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس خیال نے اس کا سانس روک لیا تھا۔ آنکھیں میچ کر گہرا سانس لے کر اس نے زرشا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھا، جو اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ پھر وہ خود کو روک نہ پایا، زرشا کے قریب جا کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ زرشا جو بالکل ٹوٹ چکی تھی، اسے نفرت کر کے تھک چکی تھی، خود کو پھر سے اس کی پناہوں میں محسوس کر کے آنکھیں موند گئی۔ ارش سلطان اس کے سر کو چوم رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو زرشا۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آواز میں گوشی زرشا کے کانوں میں پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔
عرش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زرشا نے بنا کچھ کہے ایک بار پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ اسے نفرت نہیں کرتی۔ عرش کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کسی قیمتی متاع حیات کی طرح اس نے زرشا کو اپنے بازو میں سمیٹا تھا۔ ہماری بیٹی تمہاری طرح خوبصورت تو ہو، لیکن روتی دھوتی تمہاری طرح بالکل نہ ہو۔ عرش کی شرارتی سرگوشی پر اسے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا تو عرش اس سے مسکراتے دیکھ کر عرش سلطان بھی مسکرا اٹھا۔ تم اب مجھ پر غصہ نہیں تھی نا؟ نہ ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اتنے سارے عرصے بعد تو یقیناً کچھ عرصے بعد اس کی غلطی پر بھی اسے معاف کر دیتی۔ عرش یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا اور صدقے دل سے اللہ سے اپنے زرشا اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زرشا کے واپس مل جانے سے اس کی زندگی میں سکون پھر سے لوٹ آیا ہے، اور یہی حال زرشا کا تھا۔ عرش کی پناہوں میں اسے قیمتی متاع حیات کی طرح اپنا آپ لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے ساری زندگی مل گئی ہو۔ وہ عرش سے نفرت کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ اب وہ سکون چاہتی تھی جو عرش سلطان کی باہوں کے علاوہ اسے کہیں نہیں ملنا تھا۔ وہ دل سے اپنی اگر آپ کو میرا رومانٹک ناول پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسے رومانٹک نیو ناول آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ I need your support. Please support me.